السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ علیک السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستین انشاءاللہ آقای عزیزم. ممنون، متشکر. آقا صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا ہی سوال ہے، مختصر سا. جی سر، تو بولیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان ایک مذہب تشیع کے اندر داخل ہوتا ہے یا اس مذہب کو جوائن کرتا ہے، تو بالآخر اس مذہب میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے فقہ. یعنی اس کے اندر جو استعمال ہونے والے روزمرہ کے زندگی کے مسائل ہیں، تو انسان جو ہے وہ کس کی طرف رجوع کرے، کس مطلب آیا ایک اس کے پاس منبع ہونا چاہیے، یا کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب ایک چیز کو حاصل کر کے ان جو بنیادی طور پر جو اس کے یعنی چیزیں ہیں اس کو یعنی حاصل کر کے اور اس مقصد کو اور اس جو فقہ کو ہے جو وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اس کا ذرا کوئی آپ کے پاس ہے تو یہ ہماری ذرا کریے جی گا. میرے بھائی، عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کہ دیکھیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک فرمان کا تعلق ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کی اتباع کرنی ہے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے فرامین کا اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اتباع کرنے کی ہمیں حکم نہیں ملا ہے. اس کے علاوہ فقہ یہ بعد میں وجود میں آئے. جب فقہ کا وجود یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فقہ نہیں تھا، احادیث تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں فقہ نہیں تھا، احادیث تھے. بعد میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جب علم فقہ کا آغاز ہوا تھا، لوگوں نے تقلید وغیرہ شروع کیا تھا، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا صرف احادیث کا آپ لوگوں نے اتباع کرنی. شرعی بالکل. لحاظ سے جہاں اہل بیت علیہ السلام کا نہ کوئی فقہ ہے، نہ انہوں نے فقہ انہوں نے چھوڑا ہے. ان کی احادیث ہیں، روایات ہیں حلال و حرام میں، ان کی اتباع کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا اتباع کرتا ہے وہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ آپ کو سلامتی. نہیں تو یہ جبکہ قرآن میں یہ چیز واضح ہے اور قرآن اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. یہاں پر جو اولی الامر ہے جو اس حاضر دور کے معنی میں آتے ہیں، وہ اولی الامر سے کون ہو؟ مراد کون لوگ ہیں؟ امام عصر علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی اول الامر نہیں ہے. امام عصر اس وقت تو موجود نہیں ہے نا. موجود ہیں. امام ان کے عصر، وجود اچھا کے آپ منکر جو انکار کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ ہے دیکھیں تو یعنی ہاں. ٹھیک ہے، غیبت میں ہیں وہ، اس چیز کا ہمارا ہاں عقیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے ہمارے غیبت دینی میں دیکھیں، مسائل. عصر حضور میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگوں کو رسائی حاصل تھا امام علیہ السلام تھے. تو اس زمانے میں بھی شیعہ احادیث پہ عمل کرتے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ صبح شام ہر بچہ، ہر بچی، ہر عورت، ہر بوڑھا جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ سب مسلمان صبح شام پیغمبر کے پاس آ سکتے ہیں. بہت سارے مسلمان تھے جو دور دراز، یمن مسلمان ہو چکا تھا، طائف مسلمان ہو چکا تھا، دور دراز علاقے میں قبائل تھے. تو وہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ کسی کی تقلید کرتے تھے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وہاں پہ ان کی سنت سنایا دیکھیں جاتا جی، تھا. وہ تو اس وقت اور تھے، امام زمانہ لیکن علیہ وہ ان کے السلام جب ان کی غیبت ہوئی ہے تو انہوں نے خود فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. ہمارے حدیث کے راویوں پر، کہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ مفتیوں کے پاس چلے جاؤ. تو اس طرح اب نہیں ہے دیکھیں کہ نا اگر اللہ امام یاری علیہ صاحب، السلام سن لے آپ بھائی، دیکھیں. سن لے امام علیہ السلام اگر تک رسائی نہ ہو کوئی اور امام بن جاتا ہے. نہیں، امام علیہ السلام چاہے غیبت میں ہوں چاہے ظاہر ہوں، سامنے ہوں، ان کا کلام صرف ان کا کلام حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اگر کوئی چیز انسان کو سمجھ نہیں آتا تو روات احادیث کے پاس رجوع کرتا ہے. حدیث میں جو موجود ہے حلال و حرام صرف وہی ہے، اس کے علاوہ نیا شریعت نازل نہیں ہوئی. نہیں، دیکھیں اللہ یاری صاحب میری بات سنیں. امام زمانہ اس وقت جو ہے ہاں وہ تو پردہ غیبت میں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ مثال طور پہ ہر انسان تو نہیں نہ کر سکتا کہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کرے یا آئیں وہ احادیث ان کو جو موجود ہے ہے، مسائل بتائیں، لیکن اس احادیث نسخ ہو گئی ہیں. احادیث نسخ ہو گئی ہیں. ایک وہ شخص دیکھیں اللہ یاری صاحب، ایک وہ شخص کے جس بندے نے اسے اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھنا آ رہا، وہ کس طرح سے حدیث کے ہاں معنی سمجھ سکتا ہے؟ ہاں وہ کس طرح سے تو حدیث سے بالکل، منبع وہ نکال سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں نکال سکتا نا تو کوئی اس کو پڑھ کے سنائے.
اگر وہ پڑھ وہ جو عروۃ الوثقا بھی نہیں یعنی پڑھ سکتا، وہ تو شرائع الاسلام بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ مراجع کا فتویٰ بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ دیکھیں نا، مراجع کے یعنی فتووں پھر سے اس زیادہ چیز سے مشکل ہے۔ دیکھیں نا سن لو نا بھائی، اس چیز سے سن لو بھائی، سن لو یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے سن کہ لو ہم سن لو سن لو سن لو اگر وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ حدیث پڑھ سکتے ہیں بھائی، سب لوگ فتوے بھی نہیں پڑھ سکتے نا۔ تو اسی علماء کس مرض کے دوا ہیں؟ علماء کا کام یہی ہے کہ وہ اگر کوئی جو اشخاص نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھ کے سنائیں۔ ممبر کس لیے؟ حسینیہ کس لیے؟ امام بارگاہ کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ آپ آزاداری کریں، اس میں سینہ زنی نہیں کریں، دین کی باتیں کسی کو نہ سکھائیں۔ اللہ کی لعنت ہے اس عالم دین پر جو کہتا ہے تم صرف آزاداری کرو اور میری باتوں پہ عمل کرو، میں دین تمہیں نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کے سنن کیا ہے، ان کے فرامین کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بولا ہے کہ کس طرح تم وضو لے لو، نماز کے مستحبات، یہ میں نہیں سکھاتا جی آپ صرف آزاداری کرو، اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا کرو، میرے باتیں آپ پہ حجت ہیں۔ دین تو یہی بن گیا ہے نا شیعوں کا کہ سنت سے کام ہی نہیں، حدیث سے کام ہی نہیں ہے جی، کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ سب لوگ اس طرح نہیں ہے کہ سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو عربی پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ عربی اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ترجمہ پڑھ۔ کچھ لوگ ہیں جو ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے جی، ان کے لیے علماء کا کیا مرض ہے، کس مرض کی دوا ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایک شخص کو علماء کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، خود ہی وہ جو ہے وہ تحقیق کرے، یہ آپ کا نظریہ؟ اگر خود تحقیق کو، سب لوگ خود تحقیق نہیں کر سکتے، 90% لوگ خود تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن وہ علماء کا تو پھر کام ہے۔ یہی دیکھیں نا، تین چیزیں ہیں نا کہ یہاں انسان جو ہے وہ خود اس درجے پہ ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی سن لو ابھی آپ جو ہے نا، ابھی ان باتوں کا ہم اتنے جواب دے چکے ہیں، ہم تک چکے ہیں ان باتوں کا جواب دینا۔ تحقیق کریں بھائی، بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو فروع کافی کا ترجمہ دے دیں، وہ بہت اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے بالکل۔ کچھ لوگ نہیں کر سکتے بھائی، نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کریں؟ اب جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوئی ان کو پڑھ کے سنا لیتا ہے نا بھائی۔ جو لوگ توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتے، توضیح المسائل عربی میں، اردو میں تو نہیں لکھا گیا، وہ ترجمہ ہے، ترجمہ ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی ان کو سنا لیتا ہے بھائی، اگر وہ کوئی سناتا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں آتا بھائی، پھر اس کا عمل جو ہے وہ عمل مشکل ہے کہ اس کا عمل صحیح ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم عرض یہ ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کی حجیت نسخ نہیں ہوئی غیبت کی وجہ سے۔ یہ علماء شیعہ کا کفر ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جی، یہ کفر باللہ ہے۔ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ کوئی شریعت ہی نہیں ہے، شریعت صرف اور صرف کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ غیبت کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتا کہ آپ حدیث پہ عمل نہ کریں، ان کے سنت پہ، ان کے اقوال پہ عمل نہ کریں۔ ٹھیک ہے پڑھنا نہیں آتا، بالکل ہمیں پتہ ہے پڑھنا نہیں آتا، تو علماء کس مرض کی دعائیں، کس مرض کی دوا ہیں، کس لیے ہیں یہ بیٹھے ہیں موٹے موٹے پھر رہے ہیں، تو یہ سنائیں نا لوگوں کو۔ تھینک یو سر، اوکے۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف